انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی 41ویں آیت سے۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے۔ اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا اور ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی پاتا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو تھی اور روح القدس کے نام میں آمین۔ جی خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک خاندان کی عید مناتے ہیں۔ جب ہم پاک خاندان کی بات کرتے ہیں تو پاک خاندان میں حضرت یوسف، خداوند یسوع مسیح کے پالنے والا باپ، مقدسہ ماں مریم اور بچہ یسوع، 3 افراد پر مشتمل یہ ایک خاندان ہے۔ اور جب ہم پاک خاندان کی بات کرتے ہیں، پاک ہونے کی بات کرتے ہیں، تو شریعت ہمیں پاک کرتی ہے۔ شریعت، جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، خدا کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ہم پاک اور پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا شہری جو وفاداری کے ساتھ رہتا ہے، قانون کی پاسداری کرتا ہے، وہ ملک کا اچھا شہری ہے۔ اور جو شخص شریعت پر عمل کرتا ہے، کلیسیا کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اس کا تعلق پاک خاندان سے ہے۔ جب ہم پاک خاندان کی عید کی بات کرتے ہیں، پاک خاندان کی بات کرتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں، وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں، صفتیں ہیں جو ہم پاک خاندان میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم نے خدا کے الہی منصوبے کو قبول کیا، خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔
میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تو جبرائیل ہے، تو خدا کا فرشتہ ہے، اور تو خدا کا پیغام لے کر آیا ہے، اور جو پیغام تو دے رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور میں خدا کے حکم کو قبول کرتی ہوں. میرے لیے تیری قول کے موافق ہو. اور پھر کلمے کو بطن میں لینا، اس کی پیدائش کے بعد پرورش اور تربیت، یہ عین شریعت کے مطابق. یہودی لوگ شریعت پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا اترتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مذہب کے طور پر میں شریعت کو جانتا ہوں اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. تو یہودی لوگ، یہودی خاندان شریعت پر عمل کرتے ہیں اور وہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں. آج کی تلاوت میں ہم نے سنا، اور یسوع کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم جایا کرتے تھے. کون سی عید پر؟ عید فصح. عید فصح، عید فصح پر یسوع اور اس کے والدین ہر سال یروشلم جایا کرتے تھے. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تسمیہ شرح کی کتاب اس کے 16ویں باب میں. جب ہم اس آیت کو پرانے عہد نامے میں شریعت کے تحت وہ یروشلم جایا کرتے تھے عید فصح کے موقع پر، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تسمیہ شرح کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں. جب ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 خاص باتیں ملے گی. 3 خاص باتیں شریعت کی کتاب میں لکھا ہے. اس کا کانٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پاک انجیل کی تلاوت پڑھی ہے. یروشلم میں عید فصح کے موقع پر ہر سال یروشلم جایا کرتے تھے. تو یہ فرض ہے، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے شریعت کی کتاب سے. تسمیہ شرح اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تیرے سب مرد. تو کلام مقدس یہودی مذہب میں مردوں کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے. یسوع مسیح نے بھی جب معجزہ کیا، روٹیوں کو برکت دی، مردوں کا شمار کیا گیا بچوں اور خواتین کو نکال کر. تو کلام میں لکھا ہے تیرے سب مرد. سال میں 3 دفعہ یہ شریعت بتاتی ہے کہ جتنے بھی میل ہیں، مرد ہیں، لڑکے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ سال میں 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار انہوں نے یروشلم جانا ہے بڑی ہیکل میں بڑی عید منانے کے لیے. اور وہ 3 عیدیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے عید فطیر، عید فطیر، اور دوسری ہے ہفتوں کی عید، ہفتوں کی عید، اور تیسری ہے عید قیام. تو یہ 3 عیدوں پر ہر یہودی پر فرض ہے کہ وہ بڑی عید بڑی ہیکل یروشلم میں منائے. تو یہ فرض ہے، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، بڑی عید یروشلم میں منانی ہے، بڑی ہیکل. تو یہ سب پر فرض ہے 3 عیدیں.
اور یہ جو ان 3 عیدوں کا تعلق مسیحیت کے ساتھ بھی ہے. جب ہم عید فطیر یہودی لوگ مناتے ہیں اور ہم مسیحی لوگ عید پاشکا یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایسٹر، اس کا تعلق یہودی عیدوں کے ساتھ مسیحی عیدیں بھی بڑی ملتی جلتی ہیں. یہودی لوگ عید فطیر مناتے ہیں، ہم مسیحی لوگ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں. یہودی لوگ ہفتوں کی عید مناتے ہیں. ہفتوں کی عید سے کیا مراد ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے، فصل کے کاٹنے کے 50 دن بعد یہ ہفتوں کی عید منائی جاتی ہے. 50 دن کے بعد. اور ہم ایسٹر کے 50 دن بعد کون سی عید مناتے ہیں؟ عید پینٹیکوسٹ. پاک روح کے نزول کی عید ہم مناتے ہیں 50 دن بعد. اور اسی طرح عید قیامت، عہد کی، خیمے کی عید. اور ہم مسیحیت میں یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں. تو یہ 3 عیدیں جو ہیں یہ یہودیوں پر فرض ہے کہ وہ ہر سال بڑی عید بڑی ہیکل میں منائیں. یہ پہلا نقطہ ہے. اب دوسرا نقطہ، تیرسد مرد سال میں 3 دفعہ یعنی عید فطیر کو اور ہفتوں کی عید کو اور عید قیام کو خداوند کے حضور اس جگہ میں جسے وہ چن لے گا حاضر ہو. یہ شریعت ہے. اور کلیسیا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں، اتوار اور ضروری عیدوں میں ادب سے پاک ماس کی قربانی میں حاضر ہونا. تو اس کا کنیکشن شریعت، بائبل، مسیحیت ہمیں خدا کے قریب لے کر آتے ہیں. تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم نے چرچ جانا ہے اور وہ خداوند کے حضور خالی ہاتھ حاضر نہ ہو. خالی ہاتھ. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ آئے. یہ شریعت کی بات ہے. تسمیہ شرح 16 باب 16ویں اور 17ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. اس لیے میں اکثر اوقات اس بات کا اعلان کرتا ہوں، یہ بتانا ہمارا فرض ہے کہ جس طرح ہمارے یہ 4-5 خاندان اپنا ہدیہ اور نذرانہ پاک التار پر لائے ہیں، تو یہ خاندان کی طرف سے ایک نذرانہ ہے اور یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. کبھی کبھی لوگ پھر ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں شریعت کی. یہاں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے شریعت کی. ہمارا کام ہے شریعت بتانا اور شریعت کو ہمیں خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے. تو کبھی بھی ہم خالی ہاتھ حاضر نہ ہوں. تو اس لیے جب بھی آپ ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے کافی خاندان سمجھ چکے ہیں اور اپنا ہدیہ نذرانہ یہ لے کر آتے ہیں. ہمارا کام ہے شریعت بتانا. تیسری بات، ہر ایک اپنے مقدور کے مطابق اور اسے برکت کے مطابق جو خداوند تیرے خدا نے اسے دی ہے لائے. مقدور کے موافق. یہ تھوڑا سا چلو مشکل لفظ ہے، پتہ نہیں مقدور کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ لفظ نکلا ہے مقدار سے، یعنی اپنی حیثیت سے جو خدا نے ہمیں برکت دی ہے
اس کے دیے ہوئے میں سے ہم خدا کے گھر میں لے کر آئے۔ تو 3 باتیں ہم نے سنی ہے تثنیہ شرح کی کتاب سے۔ ایک عید فرض ہے، دوسرا ہم خالی ہاتھ نہ آئے، اور تیسری بات کہ جتنا بہتات سے خدا نے ہمیں دیا ہے اتنا بہتات کے ساتھ ہم خدا کے حضور پیش کریں۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ تو 3 عیدوں میں سے ایک عید ہے عید فصح، جس پر پاک خاندان یروشلم عید منانے کے لیے جاتا ہے۔ اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا، کتنے برس کا؟ یہ کلام مقدس میں ایک بڑی خاص بات ہے۔ یہ کلام مقدس میں جب ہنسا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بڑے گہرے معنی ہوتے ہیں۔ جب 4 کی بات ہوتی ہے، لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، یسوع مسیح کی عمر 12 سال ہو گئی، بنی اسرائیل قوم بیابان میں 40 سال رہے، تو یہ فگر جو ہے ہنسا، یہ بڑا خاص اور اہم ہوتا ہے۔ اور جب یسوع 12 برس کا ہو گیا، 12 برس کا، جب 12 کے ہنسے پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بچپنا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ 12 سال تک بچپنا ختم۔ 12 سال کے بعد والدین پر فرض ہے کہ وہ بچے کو ہیکل میں لے کر آئے، اس کو برکت دی جائے، اور اس طرح وہ شریعت کا بیٹا بنتا ہے، سن آف لا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پر شریعت فرض ہے۔ 12 سال کا ہنسا فرض ہے، شریعت فرض ہے، اس کے کاندھے پر شریعت نافذ ہے، اب فرض ہے 12 سال کا۔ اس کا کنیکشن ہم دیکھتے ہیں سیموئیل نبی کی کتاب میں۔ سیموئیل نبی کے جو والدین ہیں الکانا اور ہنا، جو ہنا ہے، ہنا اور مقدسہ ماں مریم کا کیریکٹر بڑا ملتا جلتا ہے۔ ہنا جو ہے یہ بے اولاد ہے، مقدسہ ماں مریم کماری ہے۔ ہنا جب مسلسل عہد کے صندوق کے پاس جاتی ہے دعا کے لیے، وہ کئی سالوں دعا کرتے ہیں، کئی سالوں۔ خدا کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ہنا بار بار جاتی ہے، پاتی نہیں ہے، اور اس کا اعتماد ہے کہ خدا میری دعا کو ضرور سنے گا۔ حتیٰ کہ جو عالی کاہن ہے ہیکل میں، وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہے، وہ پریشان ہے، مگر ہنا جو ہے وہ ایمان میں مضبوط ہے، مسلسل دعا کرتی ہے، اور دعا میں عہد کرتی ہے کہ اے خداوند مجھے اولاد عطا کر، اور جو اولاد تو پیدا کرے گا، جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا، وہ میں تیری ہیکل کے لیے نظر کر دوں گی۔ یہ اس کا عہد ہے خدا کے ساتھ۔ مسلسل دعا کرتی ہے اور اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ جب ہم ہنا کا ترانہ اور مقدسہ ماں مریم کا ترانہ دیکھتے ہیں، یہ ترانہ بھی بڑا ملتا جلتا ہے، خوشی کا ہے، غربت کا ہے، اس نے بندی کی پست حالی پر نظر کی، تو پھر انسان اپنے گریبان میں دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھے کیا بنا دیا۔
ایک بانجھ کو بے اولاد کو ماں بنا دیا، ایک کمواری کو ماں بنا دیا، اور وہ بھی غریب گھرانے سے۔ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، اس کا نام قدوس ہے، اس نے بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ وہ لوگ جو مغرور ہیں، بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو پراگندہ کر دے، ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ جب ساموئیل نبی 12 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کا کنیکشن پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ ساموئیل نبی جب 12 سال کا ہوتا ہے تو والدین ساموئیل کو خدا کی نظر کرتے ہیں، عالی کاہن کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے اس کی بلاہٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ 12 برس کا ہوتا ہے، ہیکل میں بیٹھا ہے، دعا کر رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، خوبصورت منظر۔ آگے جو کاہن ہے وہ سویا ہوا ہے، اور جو ساموئیل نبی ہے وہ ہیکل میں دعا کر رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو پاک التار ہے، جس طرح یہ آلٹر ہے، اس کے چوگرد دھواں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ دھواں۔ دھواں، یہ دھواں کیا ہوتا ہے؟ دھواں یہ نہیں جو ہم آگ جلاتے ہیں، یہ وہ دھواں نہیں ہے، یہ دھواں آسمان سے آیا، آسمان سے۔ جیسے بڑے چرچز میں انسنس کیا جاتا ہے، بخور جلایا جاتا ہے، اور بخور کا کیا مطلب ہے؟ بخور سے التار کو پاک کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پاک کلام سے سیکھتے ہیں۔ یہ بخور کا جلایا جانا، انسنس، کاہن التار کے بڑی نمازوں پر بخور جلایا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں کیتھولک چرچ میں، اس کا کنیکشن بائبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بخور یہ بھی لازمی ہے، بخور کا انسنس کیا جانا، پاک پانی کا چھڑکاؤ کیا جانا، یہ رسومات ہے، یہ شریعت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا وضو ہوتا ہے، یہ ہمارا وضو ہے۔ جب مسلمان پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھے سوال، یہ آپ کی نماز میں وضو ہے؟ اور ہم بہت دفعہ کہتے ہیں جی ہم صاف ستھرا نہا کرتے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ سوال کا جواب نہیں ہے، یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ ہم اسلام سے پہلے ہیں، اور وضو، یہ وضو کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے لگے ہیں کہ کلام میں ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کے 36ویں باب میں لکھا ہے، میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور اس سبب سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ شاباش۔ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور اس سبب سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ یہ پاک پانی کا چھڑکاؤ یہ بڑا ضروری ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ ہمارا وضو ہے۔ اس لیے جب بھی ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم کاہن سے پہلے آئیں تاکہ ہماری نماز باوضو ہو، باوضو ہو۔ مسلمانوں نے تسی نماز دیکھ لو، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ تو کلیسیا کا قانون جو ہے یہ سخت ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، شریعت کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ یہ باوضو مکمل عبادت ہے۔ وضو نہیں ہے تو جو لیٹ ٹھہراتے ہیں، کلیسیا نے ان کے لیے بھی سہولت دی ہے کہ باہر ایک بنایا ہوتا ہے
پانی کا چھوٹا سا پاٹ اور اس میں ڈپ کر کے ہم باوضو پھر داخل ہو جاتے ہیں. تو اچھا ہے کہ کاہن سے پہلے جماعت موجود ہو. تو یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. جب وہ 12 برس کا ہو گیا، 12 برس کی بات ہے، جب سیموئیل نبی 12 برس کا ہوا تو الطار کے سامنے بیٹھا ہے، دعا کرے تو پہلے کیا آیا؟ پہلے دھواں آیا، اور دھوئیں کے بعد ایک بادل آیا. خدا جب اپنے آپ کو ظہور کرتا ہے، لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، تو بادلوں میں تو پہلے پاک الطار کو مسح کیا جاتا ہے، پھر بادل آتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے، سیموئیل سیموئیل. کہا جی میں حاضر ہوں. کہاں سے آواز آئی؟ تو یہ ہے سیموئیل نبی کی مخصوصیت، یہ ہے اس کی مخصوصیت. اور جب سیموئیل نبی کی ایج عمر 12 سال ہوئی، ماں باپ نے نظر کیا اور خدا نے اس نذرانے کو بیٹے کی صورت میں اسے قبول کیا. تو یہ شریعت بڑی ضروری ہے. ہم سب خدا کے بچے ہیں. کہ ایج جو ہے ہمارے لیے میں نے رکھتی ہے، لیکن خدا کی نظر میں سب ایکول ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مرد خاتون بچہ. یہ خدا کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، یہ انسان کا پیمانہ ہے، یہ انسان کی آنکھ ہے. خدا کی نظر میں سب برابر ہے. اور جب ہم سیکرمنٹ لیتے ہیں، سیکرمنٹ ہمیں پاک کر دیتا ہے. سیکرمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے، پاک کرنے والا فضل. پرانے وقتوں میں یہ میں ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کیٹیکسٹ بھی ہیں، فادر بھی ہیں، سارے لوگ. ہم ایک خاندان ہے، ایک خاندان. تو کچھ غفلت ہو جاتی ہے، غفلت ماں باپ سے بھی، مناد سے بھی، اور کاہن سے بھی. آج کی تلاوتیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ دار بننا ہے، ذمہ دار. اب دیکھ لیں، حنا بانجھ تھی، الصبات بانجھ تھی، سارا بانجھ تھی. یہ ماں نہ ہونا یہ بھی ایک شرم اور طانے کی بات ہے. وہ خاتون جو بے اولاد ہے، تو یہ معاشرے میں شرم محسوس کرتے ہیں. تو ماں ہونا یہ بڑے فخر کی بات ہے. تو یہ خدا کو پسند ہے. جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کو یہ پسند ہے کہ یہ باپ بنے اور یہ ماں بنے. اور خدا نے اپنی امانت اولاد کو ماں کے سپرد کیا ہے، ماں باپ کے سپرد کیا ہے. اور اگر ہم امانت میں خیانت کریں، امانت کو اس کی پرورش اور تربیت میں، روحانی پرورش اور تربیت میں فرق ڈالیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیر ذمہ دار والدین ہیں. بچہ یسوع 8 دن کا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا، ہیکل میں لائے گئے. ماں باپ بچے کو ذمہ داری کے ساتھ لے کر آتے ہیں، یہ تربیت کا نام ہے. آج کے والدین کیا کرتے ہیں؟ بچے سوئے ہوئے ہیں،
تربیت، یہ تو اچھی تربیت ہے. بچے سوتے ہیں نہیں جی چلو کوئی بات نہیں. ماں باپ بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہ ہے اچھے ماں باپ کی خصوصیت. شریعت، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، ہم ایک تو ڈیٹ آف برتھ میں ہم تبدیلیاں کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے منصوبے کو جھٹلا دینا، خدا کے منصوبے کو غلط کہنا. میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ، اچھا کئی خاندان جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈیٹ اور مہینہ وہ سیم رکھتے ہیں، سال بدل دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس خاندان کو خدا اولاد دیر سے دے تو کیا محسوس ہوگا؟ خدا کا جو منصوبہ ہے اس کو ہم نے درست رکھنا ہے. یہ ایج انسان، یہ تو خدا کی امانت ہے آپ کے پاس، اور آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ڈیٹس بدل رہے ہیں، شناختی کارڈ غلط بن رہے ہیں. حکومت درست، انسان درست اور خدا غلط. یہ ہے ہمارا نظریہ. خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ لکھی جائے گی خدا کے ساتھ، تو خدا مائنڈ کرتا ہے. یہ ہے بے وفائی، یہ ہے بے وفائی. جب ہم بنی اسرائیل قوم کی بات کرتے ہیں کہ بے وفا نکلے، تو بے وفا کا تو وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. بے وفائی ہے لیکن مزاج فرق ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو کام انہوں نے کیا وہ ہم کریں اس سے ملتا جلتا. وہ بے وفا، خدا کی بے وفا، ہم بھی بے وفا. اور جب ہم خدا کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو خدا پھر سزا دیتا ہے. خدا سزا دیتا. تو آج کی اطلاعاتیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کریں، تب جا کر ہم پاک خاندان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. آج کی پہلی تلاوت بہت خوبصورت ہے. یشوع بن صلاح کی کتاب سے لی گئی. اس میں 3 کریکٹر ہیں، باپ ہے، ماں ہے اور اولاد ہے. اور سب سے پہلے اولاد کو نصیحت کی گئی کہ اے بچوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو تو تم رہائی پاؤ گے. اپنے ماں باپ کی باتیں غور سے سنو. ماں باپ ہمیشہ اچھی پرورش کرتے ہیں، اچھی خوراک دیتے ہیں، اچھے لباس کا چناؤ کرتے ہیں. سردیاں ہیں، دھند ہے تو جرسی وغیرہ نکل آئے گی. یہ ماں باپ، بچہ تو نہیں مانگے گا. تو یہ ماں باپ ہے جو اپنے بچے کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. ماں باپ اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، وقت پر کیا دینا ہے. تو یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو نئی نسل ہے وہ آج کا جو جدید دور، بڑوں کو کہہ رہے جی ان کو کیا پتا ہے. یہ ماں باپ جو ہیں یہ بہت بڑے اسکالر ہیں. اسکالر ہے. ماں چاہے ان پڑھ ہے، یہ کتابی اسٹڈی نہیں کی، لیکن شی از انٹیلیجنٹ. یہ بچے کی سوچ کو جانتے ہیں. یہ ہماری بھول ہے کہ ماں باپ کو دال لگا لینا، یہ بھول ہے. لیکن جب ہم ماں باپ کی باتوں پر غور کرتے ہیں، اندر ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ یہ درست ہے. بچہ لیٹ آتا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے بچہ کہاں گیا ہے، کہاں رکا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. اور یہ بچے جب بالغ ہوتے ہیں کہہ دینے کے تو انہوں ہی پتا ہے. تو یہ ہم کسی کو، ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جب دوسری مشنیں آ جاتی ہیں، ہٹ جانا، یہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سپریشن، علیحدگی. یہ کلام بھی شروع سے ہے، مسیح بھی ایک ہے. کلیسیا ہماری ماں ہے، کلیسیا ہمارا باپ ہے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے. اور جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، خدا نے خاص برکت دی ہے کہ جو بچے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں. ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرنا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بڑھاپے میں اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا بستر، تھوڑی بہت پاکٹ منی، جب ہم یہ کرتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے دعا اٹھتی ہے. اور یہ دعا بچوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ کلام بتاتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں. خدا خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی دعا سنی جائے گی. دعا سنی جائے گی ماں باپ کی خدمت سے. جو بچے اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں، بڑھاپے میں ماں کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے اولاد میں برکت پائیں گے اور ان کے گھر سے اناج ختم نہیں ہوگا. یہ خدا کا فرمان ہے. تو یہ ہے کلام کا فرمان. جب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں معاشرے میں، دنیا میں، اور خصوصی طور پر اپنے ملک پاکستان میں اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، یہ میں اپنی آبزرویشن پیش کر رہا ہوں، یہ میرا جائزہ ہے، میں کسی خاندان کو ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہمارا مزاج، ہمارا رویہ فرق ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں اچھا اولاد بھی زیادہ ہوتی تھی. اچھا 10 12 بچے بھی ہوا کرتے تھے، 8 10 بچے. آج کل کے شاید بچے ہم سے گئے اتنے بال، اتنے زیادہ بچے زیادہ ہوتے تھے، ماں باپ خوش تھے. یہ جن کو خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے خود ذمہ داری لی ہے. خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی دولت پر نہیں. خدا رازق ہے، خدا دینے والا ہے، وہ کرے گا. بچے زیادہ ہوا کرتے تھے، پیسے کم. پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، اولاد زیادہ، خاندان خوش. شادی بیاہ بھی ہوتے تھے، لوگوں میں سچائی تھی، سچائی. ایک دوسرے سے ادھار بھی لے لیتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے، میں نے دیکھا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو گاؤں میں وہ ایک تندور ہوتا تھا اور مختلف گھر والے آتے تھے اور روٹیاں لگاتے تھے. میں نے دیکھا تھا کہ لوگ بہت جینوس ہیں. کسی کی پکی ہے روٹی، اچھا مجھے جلدی ہے، مجھے ایک روٹی دے دو، کسی کی پکڑ کے چلے اور دے وہ رکھا، خوش ہے.
یہ ہے ایک کھانا، ایک چنگیز جو مرضی آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، خوش ہے۔ آج کا انسان بھلے ہماری مٹی میں آٹا ہو، جھوٹ بول جاتے ہیں، نہیں ساڈا تو جی آٹا ہی نہیں آیا، لیکن ہے یہ جھوٹ ہے۔ پرانے لوگ جیلس تھے، آج پیسہ ہے دماغ سکڑ گیا، سوچ سکڑ گئی۔ بچے زیادہ تھے، ماں باپ خوش ہیں، ہر چیز آسانی سے ہو رہی ہے، ماں باپ نے بچوں کو پڑھایا بھی، کپڑے بھی، شادیاں بیاہ، 10 بچوں کو پالنا، پرورش تربیت کرنا۔ یہ 10 بچے جب یہ ماں باپ بنتے ہیں، ایک ماں باپ پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک ماں باپ بڑا مشکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اچھا کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا، اولڈ ہاؤس میں بڑا برا محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ اولڈ ہاؤس میں خوش ہے۔ امریکہ میں اکثر اوقات جاتا ہوں اولڈ ہاؤس میں، تو میرا ایک دوست ہے، ان کی ماں اولڈ ہاؤس میں ہے۔ زیادہ تر جب لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس میں ایک ان کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے، اپارٹمنٹ، یہ بیڈ روم ہوگا، گیسٹ روم ہوگا، ٹی وی روم ہوگا، کچن ہے، واش روم ہے، یہ پورا سیٹ اپ ہے، پورا سیٹ اپ، اور بہت خوش ہے۔ ادھر بزرگ خوش ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، ٹائم سے کھانا ملتا ہے، گیم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، بہت خوش ہیں، اور اچھے لباس میں خوش ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لو جی وڈیرے ہو گئے، ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا، خوش ہیں۔ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، انشورنس ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور بچے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خوش ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاس رکھ کر اذیت دیتے ہیں، اذیت۔ تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، بہت سارے خاندان ایسے نہیں، چونکہ آج کلام کی بات ہے تو بتانا ضروری ہے۔ کچھ خاندان بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، دے آر گڈ، لیکن میجورٹی جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جب ہمارے بزرگ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو جن کو میں نے دیکھا ہے، گھر کا سب سے ماڑا کونا، جہاں پر جالے ہیں، ایک کونے میں بزرگوں کو ڈال دیا، ایک کونے میں بستر سب سے گندا، نہ اچھا لباس، روٹی دینی ہے تو بالکل آخر میں، اور وہ بھی اچھے موڈ میں نہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی روٹی نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے، بس منہ میں پھول جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اچھے انداز میں نہیں پیش کی۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا رویہ، یہ ہے ہمارے بچوں کا رویہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں۔ تو آج پاک خاندان کی عید کے موقع پر ہم نے آج اس بات کا عہد کرنا ہے، دیکھیں اپنے ماں باپ کی ضرور خدمت کریں، ضرور خدمت کریں۔ آپ ماں باپ کی خدمت کریں، خدا آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، خدا خود وسیلے بنائے گا، لیکن ہم نے بند مٹھی کو کھولنا ہے، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ یہ اپنے ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے، جنہوں نے پیسہ بچا کر ہماری خدمت کی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر
ہماری پرورش اور تربیت کی ہے. جب یہ بڑھاپے میں گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ پھر خدا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتا ہے. تو آج کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اپنی سوچ کو بڑھائیں اور پہل اپنے بزرگوں سے کریں. یہ پہلی روٹی اپنے بزرگوں کو دے، برکت ملتی ہے، اناج کو برکت ملتی ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ماں جو ہے پہلی روٹی اپنے بچے کو دے گی، بڑوں کو دے کر دیکھیں. یہ اناج کی دعوتی ہے جب پہلی روٹی بزرگوں کو دیتے ہیں. یہ اناج میں برکت ملتی ہے، دعا ملے گی، لباس دیں گے، خدا آپ کے رزق میں، کام کاج میں سے تندرستی دے گا. اس کو تجربہ کر کے دیکھیں. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں اور یوں شریعت کو پورا کریں مسیح خداوند کے وسیلے سے. سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. رسولوں کا عقیدہ. اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، اس نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. بچوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے. ہم اپنی عرض منت درخواست خداوند کے حضور پیش کریں. آج ہم دعا کرتے ہیں پاک خاندان کی عید کے موقع پر کہ خداوند خدا ہمارے گھرانوں کو برکت عطا فرمائے تاکہ ہم شریعت پر عمل کریں، اپنے بزرگوں کی عزت کریں اور یوں خدا سے کثرت سے برکت پائیں. آئے ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. آپ بھی اپنے عرض منت درخواست خداوند کے حضور پیش کریں. ہم دعا کرتے ہیں بیٹی مشل کے لیے جو بیمار ہے، ستار خان کے لیے جو دل کے مریض ہیں، چودھری چھبا صاحب کے لیے جو بیمار ہیں. خدا ان تمام بیماروں کو، اور جو جماعت میں بیمار ہیں، ہاسپٹل ڈسپینسریوں میں بیمار ہیں، خدا شفا دے. عزیز اسگرز کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حضور بیٹے عامر کرامت کے لیے، بیٹی انم بلال کے لیے خدا ان کو صحت یابی عطا کرے. دعا کرتے بھائی چاند یونس کے لیے، بھائی یونس پیارا کے لیے خدا ان کے خاندان کو برکت دے. عزیز اسگرز کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. قادر مطلق رحیم اور شفیق باپ، جو دعائیں ہم نے تیری حضوری میں پیش کی ہیں یا جو دعائیں ابھی تک ہمارے دلوں میں ہیں، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور بخش کے ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلے سے. آمین.